بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایس بی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں اور پاکستانی میڈیا نے عافیہ صدیقی کو کیش کروا کے بے پناہ روپیہ کمایا ہے۔ اس کے باوجود اصل حقیقت سے عوام کو دور رکھا۔ آج میں آپ کو ان کی قید کی وجوہات کے متعلق اصل حقائق سے آگاہ کروں گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں پڑھنے کے لیے گئیں۔ ان کا ایک بھائی پہلے سے وہاں موجود تھا جو آرکیٹیکچر بن رہا تھا۔ ناظرین، یاد رہے عافیہ کی ذاتی زندگی بہت سادہ تھی۔ ناول، نیوز، فلمیں اور کھیلوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں صرف پڑھائی کا اور اسلام کی ترویج کا شوق تھا۔ شروع سے ہی دین اسلام سے محبت کرتی اور اپنے سر کو سکارف سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا کہ انہوں نے قرآن حفظ کر رکھا تھا۔ پچھلی 2-3 صدیوں میں ان جیسی ذہین خاتون کوئی نہیں پیدا ہوئی۔ ناظرین، عافیہ صدیقی نے اپنی باقی تعلیم وہیں امریکہ میں مکمل کی۔ 1992 میں انہوں نے اپنی ریسرچ کی بنا پر $5000 کا انعام بھی جیتا۔ ناظرین، 1995 میں ایک سائنٹسٹ امجد محمد خان سے عافیہ صدیقی کی شادی ہو گئی۔ عافیہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ عافیہ کو برباد کرنے کی ابتدا اسی کے شوہر کے ہاتھوں ہوئی کہ یہ بندہ بعد میں CIA کا بہت بڑا مورا بن گیا تھا اور انہی کے کہنے پر اس نے سارا کھیل کھیلا۔ ناظرین، عافیہ صدیقی ایک نیورو سرجن تھی۔ بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے انہوں نے ایسی شاندار ریسرچ تیار کی تھی کہ آج بھی امریکہ کیا دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسی ریسرچ نہ کر سکے۔ ناظرین، ان کی ریسرچ سے دنیا کے وہ بڑے خطرناک ہتھیار بن سکتے تھے جو ابھی تک نہیں بنے۔ عافیہ صدیقی اپنی ریسرچ سے صرف پاکستان اور عالم اسلام کو فائدہ دینا چاہتی تھی، جبکہ امریکیوں کی خواہش تھی کہ عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں دے اور ہمارے لیے کام کرے۔ ناظرین، عافیہ صدیقی کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے اپنا تحقیقی فارمولہ انہیں دے دیا تو یہ پہلے کی طرح اسی ہتھیار کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور اسی بنا پر عافیہ صدیقی نے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ عافیہ صدیقی کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنٹسٹ کو عافیہ صدیقی کی ریسرچ کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ عافیہ صدیقی کے پاس ایسی ریسرچ ہے کہ اگر یہ پاکستان کے ہاتھ لگ گئی اور امریکہ کے خلاف استعمال ہو گئی تو امریکہ کی تباہی ہو گئی۔ ناظرین، 2002 میں عافیہ کو طلاق ہو گئی اور اس کے شوہر نے بہت سی من گھڑت الزام ان پر لگائے جو مکمل جھوٹ کا پلندہ تھے۔ عافیہ صدیقی پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے، مگر جنرل پرویز مشرف نے 2003 میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے یہ مشرف کا ذاتی فیصلہ تھا، پوری فوج کو اس میں بے وجہ بدنام کیا جاتا رہا۔ 5 سال تک تو کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ عافیہ کہاں ہے۔ جب عافیہ صدیقی کی گرفتاری کی خبر عام ہوئی، اس وقت تک مشرف کی ایک غلطی کی بنا پر عافیہ صدیقی اور پاکستان بہت کچھ کھو چکا تھا۔ ناظرین، امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریسرچ لینے کے لیے ان پر بہت ظلم کیے۔ انہیں جسمانی تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اسی دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بلگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کی ایک سیل سے ایک عورت کی چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں آتی تھی کہ جس نے آج بھی ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو امریکہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے والا قدم نہیں اٹھایا۔ ناظرین، صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح عافیہ وہ فارمولہ ہمیں دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ ناظرین، بلگرام جیل میں یہودیوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو سٹوڈنٹس کو بھی بھیجا
کہ وہ عافیہ صدیقی سے اس کی ریسرچ کے بارے معلومات لیں۔ عافیہ صدیقی کو پتا تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے انہیں دے دی تو اس کے بعد یہ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ ناظرین، امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ صدیقی اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اس لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم اور جسمانی ذہنی تشدد کیا کہ اب وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہیں۔ ناظرین، 2013 تک امریکی عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ناظرین، عمران خان نے الیکشن سے قبل کہا تھا کہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ عافیہ صدیقی کو پاکستان لے کر آئیں گے، لیکن یہاں یہ بات قابل ستائش ہے کہ عمران خان نے حکومت ملتے ہی اس پر کام شروع کر دیا تھا، اور اب عافیہ کی رہائی کی کچھ مفاد کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ اگر عمران خان کوشش جاری رکھیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت جلد پاکستان میں ہوں گی۔ ناظرین، تقریباً 20 سال سے امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان سے ملاقات ہوئی۔ ریاست ٹیکساس کے فورتھ ورتھ جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 3 گھنٹے طویل ملاقات کے بعد سینیٹر مشتاق نے اس حوالے سے چند تفصیلات جاری کی ہیں۔ ناظرین، مارچ 2003 میں پاکستانی نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی سے لاپتہ ہوئی تھی۔ انہیں افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کے الزام میں 2010 میں امریکہ میں 86 سال قید کی سزا سنائی۔ امریکی محکمہ انصاف نے انہیں القاعدہ کی رکن اور سہولت کار قرار دیا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ سے اس کی بہن کی کل 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں سے پہلی ملاقات وہ تنہا تھی، جبکہ دوسری ملاقات میں ان کے ساتھ وکیل کلائیو اسٹیف فورڈ سمتھ اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود تھے۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے بتایا کہ پہلی ملاقات کا دورانیہ 2.5 گھنٹے تھا، جس دوران عافیہ نے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ انہیں اپنی ماں کی وفات کا علم نہیں۔ ناظرین، ان کا دعویٰ ہے کہ ملاقات کے دوران ڈاکٹر فوزیہ کو عافیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویر دکھا سکیں۔ یہ ملاقات جس جگہ ہوئی وہاں دونوں بہنوں کے درمیان جیل کے ایک کمرے کے درمیان میں موٹا شیشہ موجود تھا، اور یہ ملاقات 3 گھنٹوں پر محیط دوسری ملاقات جس میں سینیٹر مشتاق بھی شامل تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ سفید سکارف اور خاکی جیل ڈریس میں ملبوس ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ملاقات کے دوران کہا کہ ان کو اپنی والدہ اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں۔ ناظرین، مشتاق احمد خان نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سامنے والے دانت جیل میں ہونے والے حملے کی وجہ سے گر چکے ہیں، جبکہ ان کے سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ناظرین، عافیہ صدیقی نے انہیں بتایا کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آیا ان کا نوزائیدہ بیٹا سلمان اس وقت ہلاک ہوا تھا جب انہیں اغوا کیا گیا تھا۔ ناظرین، کلائیو اسٹیفورڈ نے دعویٰ کیا کہ فوزیہ کو دیکھ کر ڈاکٹر عافیہ مسکرائیں گی، مگر شیشے کی دیوار جو انہیں گلے ملنے سے روک رہی تھی، اسے دیکھ کر یہ اداسی میں بدل گئی۔ ناظرین، عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کے بعد دعویٰ کیا کہ جیل میں ہونے والی 3 گھنٹے کی ملاقات اور گفتگو مکمل ریکارڈڈ تھی۔ عافیہ کی صحت کمزور، بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو، جیل اذیت سے دکھی اور خوفزدہ تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عافیہ کے سامنے کے اوپر کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے سر پر چوٹ کی وجہ سے سماعت میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جنم سے نکالو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کی بیٹی کو جلد از جلد رہائی دے۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔